30 ستمبر رات 11:15 بجے یہ ویڈیو فلپائن سے آ رہی ہے۔ فلپائن میں اس وقت شدید ترین زلزلہ ہے اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اور فلپائن میں اس سے پہلے فلپائن میں مستقل طور پر سپر ٹائفون آتے رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ جو یہاں پر ٹائفون آیا تھا رگاسا تھا، اس کے بعد اب یہاں پہ ایک بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا۔ اب میں آپ کو 1 اکتوبر 2025 پاکستان کے موسمی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو اس وقت ڈپریشن ہے، اس وقت یہ مزید کراچی کے قریب آ گیا ہے، لیکن یہ کراچی سے اب بھی تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے اور یہ اس کی کراچی پر براہ راست ہٹ کرنے کے کوئی بھی امکانات امکانات بالکل زیرو ہیں۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران یہ سسٹم جو اس وقت بحیرہ عرب میں جام نگر کے پاس موجود ہے، یہ اس جگہ پر ہی رہے گا اور زیادہ ٹریول نہیں کرے گا، اسٹک رہے گا۔ لیکن اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے بعد یہ سسٹم آہستہ آہستہ ریکور ہوگا اور یہ عمان کی جانب جانا شروع کر دے گا، لیکن یہ عمان کو بھی ہٹ نہیں کرے گا۔ یہ سینٹرل عربین سی میں جب یہ کھلے سمندر میں جائے گا تو یہ مزید طاقتور ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ماڈل دکھاتا ہوں۔ کل کراچی میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، لیکن موسم میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ کل اگلے کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران وسطی اور بالائی پنجاب میں اور اس کے علاوہ پنڈی، اسلام آباد، ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن کے کچھ ایریاز کے اندر بارش کے امکانات اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران نظر آتے ہیں۔ ویسے ایک بڑا اسپیل جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 اکتوبر یا 5 اکتوبر کے بعد آئے گا، تو یہ اس سے پہلے ایک چھوٹا اسپیل مجھے نظر آ رہا ہے۔ مختلف سیٹلائٹ ماڈل کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بھی بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ گجرات، گجرانوالہ، پنڈی، اسلام آباد، پنڈی گھیب، اٹک، میاں والی، ان جگہوں پر بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جہلم، دینا، چکوال، منڈی بہاؤالدین، ان جگہوں پر بھی بارشیں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران نظر آتی ہیں۔ اس دوران KPK میں مردان، صوابی، پشاور ڈویژن میں بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں لیکن بارش کا جو پراپر اسپیل ہوگا وہ 4 اکتوبر کے بعد پاکستان میں ویسٹرن ڈسٹربنس کی صورت میں داخل ہوگا، جس کے بعد ان تمام ایریاز کے اندر اچھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی بڑھا ہوا ہے اور کراچی بھی اس وقت دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر ہے اور پہلے نمبر پر لاہور ہے۔ تو اس اسپیل کی وجہ سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جائے گا۔ آج کراچی کے مختلف حصوں میں بارشیں ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے صبح بتایا تھا اور جس وقت بتایا تھا انہی اوقات میں کراچی میں شارپ شاور ہوا ہے، کہ کسی جگہ 15 منٹ، کسی جگہ 20 منٹ اور کسی جگہ آدھے گھنٹے کی بارشیں ہوئی ہیں۔ لانڈی، قیوم آباد، ان جگہوں پر بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے ایریاز میں بارش ہوئی ہے اور ڈرگ کالونی کے ایریاز کے اندر بارش ہوئی ہے۔ مختلف علاقوں میں آج کراچی میں جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں اور یہ بارش کا اسپیل اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران وقفے سے جاری رہ سکتا ہے، لیکن کیونکہ ماڈلز اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ کل کس وقت بارش ہوگی، تو کل بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل بارش کا دائرہ کار تھوڑا بڑھ جائے، لیکن کل کے بارش کی ٹائمنگ اس وقت تک کنفرم نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ ماڈل دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق 4 اکتوبر کے بعد پاکستان کا موسم چینج ہوگا اور پاکستان میں وسطی، بالائی، جنوبی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد، ہزارہ، KPK، مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھکر، لیا، برے والا اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان جو KPK کا ایریا ہے، یہاں پر بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ملتان ڈویژن میں بارش ہو سکتی ہے۔ برے والا اور لیا میں بھی، رحیم یار خان، خانپور، ان جگہوں پر بھی 80% امکانات ہیں کہ جتنے میں نے نام لیے ان جگہوں پر بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 1 اکتوبر کو کراچی سمیت حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، اس کے علاوہ نواب شاہ اور اس کے اطراف میں کچھ بارش ہو سکتی ہیں اور یہ پورے ایریاز کے اندر نہیں ہوں گی۔ پیچز بارش کے جو پیچز ہوں گے وہ مختلف ایریا میں شارپ شاور کی صورت میں ہوگی، جیسے کہ آج کراچی میں بارش ہوئی ہے تو اسی طرح باقی ایریاز کے اندر بھی اسی طرح بارش ہوں گی۔ اب لوگ مجھے سردیوں کا پوچھ رہے تھے، تو سردیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 15 اکتوبر کے بعد پاکستان میں ایک ونڈز داخل ہوگی، جس کے بعد ٹیمپریچر کم ہوگا اور اس کے علاوہ عرب خطے میں بھی 15 اکتوبر کے بعد ٹیمپریچر کم ہوگا۔